قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ آج ہم قوم اور قیادت کے بارے میں خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے۔ نیشن اینڈ لیڈرشپ۔ خدا کے کلام کے مطابق ایک ہی نسل سے تعلق رکھنے والے لوگ ایک قوم ہیں۔ ایک شخص سے جتنی اولاد پیدا ہو ایک نسل ہے وہ، اور کلام خدا بتاتا ہے کہ وہ سب ایک قوم ہے۔ یعقوب ابراہیم کے بیٹے اسحاق کا بیٹا، ابراہیم کا پوتا، اس کے 12 بیٹے، اور ان 12 کی اولاد مل کر ایک قوم بنی۔ خدا اسے قوم بنی اسرائیل یا اسرائیلی قوم کہتا ہے۔ کلام میں انہیں بھی ایک قوم کہا گیا ہے۔ تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو لوگ ایک ہی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، جن کا باپ ایک ہے اور ان کے آگے ان کی اولاد پھیلتی اور بڑھتی جاتی ہے، وہ سب مل کر ایک قوم ہے۔ They are one nation۔ اسی طرح ایک ہی زبان بولنے والے لوگوں کو بھی کلام خدا کہتا ہے کہ وہ ایک قوم ہے۔ یہ اب ضروری نہیں رہا کہ وہ ایک ہی نسل سے ہوں، اب زبان کی بنیاد پر انہیں قوم کہا گیا۔ جیسے پاکستان میں اردو بولی جاتی ہے، پنجابی ہے، سرائکی ہے، پوٹھوہاری ہے، بلوچی ہے، سندھی ہے، پشتو ہے، اور بہت ساری زبانیں ہیں۔ یہاں جس ملک میں ہم رہتے ہیں، یہاں کی جو نیشنل لینگویج ہے عربی ہے۔ تو ایک زبان بولنے والے لوگ بھلے وہ ایک ہی نسل سے تعلق نہ رکھتے ہوں، لیکن وہ بولتے ایک زبان ہے، تو انہیں بھی کلام خدا ایک قوم کہتا ہے۔ پیدائش کی کتاب کے 10ویں باب میں ایسی تقسیم کا ذکر ملتا ہے کہ نوح کے 3 بیٹوں سے جو اولاد پیدا ہوئی، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اپنی اپنی زبانوں کے اعتبار سے ان کے ملک اور قوم اور گروہوں کی تقسیم ہو گئی۔ وہ الگ الگ زبانیں بولنے لگے، اور ان زبانوں کی وجہ سے وہ قومیں بن گئیں۔ تو ایک وہ قوم ہے جو ایک ہی نسل سے پیدا ہوئی ہے۔ دوسری وہ ہے کہ جو ایک زبان بولتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ ایک ہی نسل سے ہوں، لیکن زبان ایک بولتے ہیں، تو اس زبان کے ایک ہونے کی وجہ سے کلام خدا کہتا ہے کہ وہ ایک قوم ہے۔ اور پھر ایک تیسری قسم ہے، ایک ہی علاقے سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی ایک قوم ہیں۔ خدا نے قوم بنی اسرائیل سے کہا کہ وہ انہیں کہاں لے جائے گا؟ ملک کنعان میں، جہاں پہ 7 قومیں بستی ہیں۔ لیکن ان قوموں کے لیے خدا نے پھر لفظ استعمال کیا ایک قوم۔ احبار باب نمبر 18 24 سے 28ویں آیت میں پڑھیں تو پہلے انہیں جمع کا صیغہ، یعنی وہ قومیں ہیں، لیکن بعد میں کہا کہ اس ملک میں بسنے والی قوم، بھلے وہ اپنی نسل کے اعتبار سے یا زبان کے اعتبار سے مختلف بھی ہوں، تو بھی چونکہ وہ ایک جگہ رہتے ہیں، ایک خطے میں رہتے ہیں، ایک ملک میں رہتے ہیں، اس لیے وہ ایک قوم ہے۔ پاکستان میں ہماری قوم ہماری ذات سے بھی گنی جاتی ہے، جیسے جی یہ جاٹ ہیں، جٹ جنہیں کہتے ہیں، یہ راجپوت ہیں، یہ ملک ہیں، یہ عوان ہیں، یہ راجے ہیں۔ اور پھر ہم مسیحیوں میں بھی ذات کے اعتبار سے چلتا ہے کہ مٹو ہیں، بھٹی ہیں، گل ہیں، سہوترے ہیں، اور مختلف طرح کے۔ زبان کے اعتبار سے یہ پنجابی ہیں، بلوچی ہیں، سندھی ہیں، یہ پشتون ہیں، لیکن ہم سب مل کر مختلف خاندانوں سے ہیں، نسلوں سے ہیں، مختلف زبانیں بولتے ہیں، لیکن کیونکہ ایک ملک میں رہتے ہیں اس لیے ایک قوم ہوتے ہیں ہم پاکستانی۔ تو قوم، ایک نسل کے لوگ بھی ایک قوم ہیں، ایک زبان بولنے والے لوگ بھی ایک قوم ہیں، اور ایک جگہ رہنے والے لوگ، چاہے ان کی نسل مختلف ہو، چاہے ان کی زبانیں بھی مختلف ہوں، وہ سب ایک قوم ہیں۔ اور ایک ہی ایمان رکھنے والے لوگوں کو بھی خدا کا کلام کہتا ہے وہ ایک قوم ہے۔ اب نہ نسل کی بات رہی، نہ زبان کی بات رہی، نہ ایک جگہ رہنے کی بات رہی۔ پوری دنیا میں وہ جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے بارے میں پطرس رسول نے روح القدس کی رہنمائی میں یہ لکھا ہے کہ تم ایک مقدس قوم بن گئے ہو، رہتے مختلف جگہوں پر ہو، تمہاری خاندانی شناخت اور ہے، نسل کے اعتبار سے تم مختلف ہو، زبانیں تمہاری مختلف ہیں، لیکن چونکہ تم
ایمان میں ایک ہو گئے ہو، اس لیے اب تم ایک قوم بن گئے ہو۔ ذرا دیکھیے پطرس کا پہلا خط، پہلا باب اور پہلی آیت، 1 پیٹر چیپٹر نمبر 1 ورس 1۔ پطرس کی طرف سے جو یسوع مسیح کا رسول ہے، ان مسافروں کے نام جو پونتس، گلتیا، کپادوکیا، آسیا اور بتھنیا میں جا بجا رہتے ہیں، مختلف جگہوں پر رہنے والے لوگ۔ یہ جگہوں کے نام ہیں، شہروں کے نام ہیں، علاقوں کے نام ہیں، اور ضروری نہیں کہ ہر علاقے میں صرف ایک ہی نسل کے لوگ رہتے ہوں اور ایک ہی زبان بولنے والے ہوں۔ ایسا تو یروشلم میں بھی نہیں تھا۔ یروشلم میں بھی مختلف قوموں سے تعلق رکھنے والے لوگ آباد تھے، مختلف زبانیں بولنے والے لوگ آباد ہوتے تھے، وہاں آتے جاتے تھے، رہتے تھے۔ اسی طرح ان جگہوں پر جو مختلف جگہیں ہیں، مختلف نسلوں کے مختلف زبانیں بولنے والے لوگ موجود تھے، اور اب ان میں سے جو مسیحی ہو چکے ہیں انہیں پطرس رسول کیا کہتے ہیں کہ تم مقدس قوم بن گئے ہو۔ اب تمہاری شناخت تمہاری اپنی نسل کی وجہ سے نہیں کہ تمہارا باپ کون تھا، تمہاری شناخت تمہاری زبان کی وجہ سے نہیں کہ تم یہ زبان بولنے والے لوگ ہو اس لیے تم وہ والی قوم ہو، اور نہ اب تمہاری پہچان اس جگہ کی وجہ سے ہے کہ تم اس ملک کی قوم ہو، اس خطے کی قوم ہو، بلکہ اب تمہاری پہچان ایک الگ ہو گئی ہے۔ تم ان سے اوپر ایک اور الگ قوم بن گئے ہو، جو مقدس قوم ہے، جو ایمان کی وجہ سے ایک بن گئی ہے۔ تو خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا نے ہمیں مختلف نسلوں سے، زبانوں سے، قبیلوں سے اور جگہوں سے اپنے بیٹے کے نام میں اکٹھا کیا ہے اور ہمیں قوم بنا دیا ہے۔ قومیں اپنی نسل کی وجہ سے بھی ہیں، زبان کی وجہ سے بھی ہیں، اپنے رہنے کی جگہ کی وجہ سے بھی ہیں، اور ایمان کی وجہ سے بھی ہیں۔ اور خدا قوموں کے لیے قائدین یعنی لیڈرز، رہنما چنتا اور مقرر کرتا ہے۔ خدا نے بنی اسرائیل سے بھی کہا، استثناء باب نمبر 17 میں ہم نے پڑھا کہ اگر تمہارا جی چاہے کہ دوسری قوموں کی طرح تمہارا بھی ایک بادشاہ ہو، ایک سربراہ ہو، ایک قائد ہو، ایک لیڈر ہو، تو تم اس سے مقرر کرنا جسے میں چنوں گا۔ اپنی قوم پر بھی اس نے کہا جسے میں چنوں وہ تمہارا لیڈر بنے، تمہاری قوم کا رہنما بنے۔ خدا ساؤل کو بھی چنتا ہے، داؤد کو بھی، سلیمان کو بھی، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ خدا خود چنتا ہے، اور خدا غیر قوموں میں بھی خود بادشاہ مقرر کرتا ہے، بھلے وہ ایمان رکھتے ہیں یا نہیں۔ عزرا پہلا باب اور پہلی آیت۔ اور شاہ فارس خورس کی سلطنت کے پہلے سال میں، اس لیے کہ خداوند کا کلام جو یرمیا کی زبانی آیا تھا پورا ہو، خداوند نے شاہ فارس خورس کا دل ابھارا، سو اس نے اپنی تمام مملکت میں منادی کرائی اور اس مضمون کا فرمان بھی لکھا کہ شاہ فارس خورس یوں فرماتا ہے کہ خداوند آسمان کے خدا نے زمین کی سب مملکتیں مجھے بخشی ہیں، حالانکہ وہ اسرائیلی نہیں، وہ یہودی نہیں، وہ فارس کا حکمران ہے جو آج کل کا ایران ہے۔ شاہ فارس ہے، خورس اس کا نام ہے، وہ غیر قوم ہے، وہ مانتا ہے، اقرار کرتا ہے کہ آسمان کے خدا نے مجھے زمین کی سب مملکتیں بخشی ہیں۔ خدا حکمران مقرر کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح رومی حکمران گورنر کے سامنے کھڑا تھا، رومی حاکم کے سامنے، پلاطس کے سامنے۔ پلاطس نے بڑے فخر سے کہا، کیا تو نہیں جانتا کہ مجھے تیری جان لینے کا بھی اختیار ہے اور تجھے چھوڑ دینے کا بھی؟ تو خداوند نے کیا کہا، اگر یہ اختیار تجھے اوپر سے نہ دیا جاتا تو تیرا مجھ پر کچھ اختیار نہ ہوتا۔ یعنی تو غیر قوم ہے، تو رومی ہے، تو بت پرست ہے، تو یہودیوں پر حاکم بنا ہوا ہے، لیکن تجھے یہ اختیار آسمان سے ملا ہے۔ خداوند یسوع نے اس کے اختیار کو
قبول کیا کہ تیرا اختیار ہے مجھ پر، لیکن یہ اختیار تجھے اوپر سے ملا ہے۔ خدا اختیار دیتا ہے، انہیں چنتا، انہیں مقرر کرتا ہے، اور رومیو 13واں باب پہلی آیت بھی یہی کہتی ہے کہ ہر شخص سالہ حکومتوں کا تابع دار رہے، تابع رہے ان کے، کیونکہ کوئی حکومت ایسی نہیں جو خدا کی طرف سے نہ ہو، اور جو حکومتیں موجود ہیں وہ خدا کی طرف سے مقرر ہیں۔ ہر ایک حکمران اس زمین پر کسی بھی ملک پر ہے، کسی بھی ریاست پر ہے، کسی قوم اور قبیلے پر ہے، کسی سماج پر ہے، وہ خدا کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے، اسے خدا نے چنا اور خدا نے مقرر کیا ہے۔ اور قومی قائدین جو نیشنل لیڈرز ہیں، پوری قوم پر جو حکمرانی کرتے ہیں، ان کی رہنمائی کرتے ہیں، وہ قوم کی بھلائی کے لیے مقرر ہوتے ہیں۔ خدا کی طرف سے وہ اس لیے مقرر ہوتے ہیں تاکہ وہ مقصد جو خدا نے اس قوم کے لیے مقرر کیا ہے اسے پورا کرے، اس قوم کی بھلائی کے لیے ہوتے ہیں۔ یا تو ان کے لیے وہ نعمت بنتے ہیں یا ان کے لیے سزا بنتے ہیں، وہ لیکن ہیں وہ ان کی بھلائی کے لیے، کیونکہ کلام خدا کہتا ہے 4 آیت رومیو باب نمبر 13 اور 4 آیت، کیونکہ وہ تیری بہتری کے لیے خدا کا خادم ہے۔ خدا جو لیڈر مقرر کرتا ہے، جو رہنما اپوائنٹ کرتا ہے، وہ بہتری کے لیے ہیں، بھلائی کے لیے ہیں۔ ہمیں کئی لیڈرز پسند نہیں آتے، کوئی بات نہیں، بہت سوں کو داؤد بھی پسند نہیں تھا جو خدا کے دل کے موافق تھا، لیکن کئی لوگوں کو وہ بھی نہیں پسند تھا۔ خداوند یسوع بادشاہوں کا بادشاہ، بڑی دنیا ہے جنہیں وہ پسند نہیں ہے۔ تو اگر کوئی حکمران ہمارے ملک پر یا کسی اور ملک پر مقرر ہو گیا ہے، کوئی لیڈر بن گیا ہے، خدا نے اسے مقرر کر دیا ہے اور وہ ہمیں پسند نہیں ہے، تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ جسے خدا نے بہتر جانا اسے مقرر کیا ہے۔ تو آپ اس میں اگر خلاف جاتے ہیں تو پھر لکھا ہے وہ خدا کے انتظام کے خلاف جاتا ہے، وہ خدا کے خلاف ہے۔ تو جو حکمران ملے ہیں انہی کے ساتھ صبر شکر کر کے گزارا کریں، کیونکہ وہ خدا کی مرضی کے مطابق ہیں اور وہ بھلائی کے لیے ہیں۔ 1 تیموتھیوس 2 باب پہلی آیت سے، پس میں سب سے پہلے یہ نصیحت کرتا ہوں کہ مناجاتیں اور دعائیں اور التجائیں اور شکر گزاریاں سب آدمیوں کے لیے کی جائیں، بادشاہ اور سب بڑے مرتبے والوں کے واسطے، اس لیے کہ ہم کمال دینداری اور سنجیدگی سے امن و آرام کے ساتھ زندگی گزاریں۔ خدا نے انہیں ہماری بھلائی، ہماری بہتری کے لیے مقرر کیا ہے کہ ہم سنجیدگی سے، امن، سکون اور چین سے زندگی گزار سکیں۔ خدا نے انہیں مقرر کیا ہے ہماری بھلائی کے لیے، ہماری بہتری کے لیے، فار آر گڈ، ہم سکون اور چین سے، آرام سے زندگی گزار سکیں، اس لیے خدا نے انہیں مقرر کیا ہے۔ تو جو لیڈرز قوم پر خدا مقرر کرتا ہے، ہمیں انہیں قبول کرنا ہے، کیونکہ خدا نے مقرر کیے ہیں اور وہ ہماری بھلائی کے لیے ہیں، ہماری بہتری کے لیے ہیں۔ اور کیا آپ یہ سوچ سکتے ہو کہ خدا سے غلطی ہو گئی؟ خدا غلطی کر سکتا ہے؟ خدا سے بھول ہو گئی؟ خدا نے کسی کو پہچاننے میں غلطی کر دی؟ یا خدا کو حساب نہیں لگا اس لیے اس کو لگا دیا؟ نہیں، خدا سب کچھ پہلے ہی جانتا ہے آنے والے وقت میں کیا ہوگا، یہ شخص کیسا ہوگا، کیا کرے گا، کس طرح سے چلے گا، یہ کیا حساب کرے گا، یہ کس طرح سے نظام چلائے گا، خدا کو سب معلوم ہے۔ پھر بھی خدا نے یہ سب کچھ سوچ سمجھ کے، کیلکولیٹ کر کے، حساب لگا کے کسی شخص کو مقرر کیا ہے، قوم پر لیڈر بنایا ہے، رہنما بنایا ہے، اس کو حکمران مقرر کیا ہے۔ تو اس میں خدا کی کوئی حکمت ہے، خدا کی مرضی ہے، اور یہ سمجھیے کہ وہ ہماری بھلائی کے لیے ہے۔ ہمیں ہو سکتا ہے کہ نظر آ رہا ہو کہ نہیں اس میں کچھ بھلا نہیں ہے، لیکن یقیناً آگے آنے والے زمانے میں ہو سکتا ہے کہ وہ بڑی بھلائی پیدا ہو جائے اس میں سے۔ تو ہم
خدا کی حکمت پہ یقین رکھیں کہ جنہیں خدا نے ہماری قوم پر حکمران بنایا ہے، لیڈر بنایا ہے، وہ ہماری بھلائی اور ہماری بہتری کے لیے ہیں۔ اور جو قومی قائدین ہیں، نیشنل لیڈرز ہیں، وہ انصاف کرنے، جزا اور سزا دینے کے لیے مقرر ہوئے ہیں۔ اگر اچھا کام کریں گے تو وہ ہماری تعریف کریں گے، ہمیں اپریشیٹ کریں گے۔ اگر ہم کوئی غلط کام کریں گے تو پھر وہ ہمیں سزا دیں گے۔ یہ اختیار انہیں حاصل ہے۔ ہمارے لیڈرز کو، ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے رولرز کو، ہمارے حاکموں کو خدا نے یہ اختیار دیا ہے، وہ انصاف کریں۔ ہم اچھا کام کریں تو اس کا اجر دیں، اس کا ریوارڈ دیں، اس کا اچھا پھل دیں، اس کا انعام دیں، اور اگر برا کام کریں گے تو پھر سزا دینے کا حق انہیں حاصل ہے۔ رومیو کے خط میں لکھا ہے، نیکوکار کو حاکموں سے خوف نہیں بلکہ بدکار کو ہے۔ پس اگر تو حاکم سے نڈر رہنا چاہتا ہے تو نیکی کر، اس کی طرف سے تیری تعریف ہوگی، کیونکہ وہ تیری بہتری کے لیے خدا کا خادم ہے۔ لیکن اگر تو بدی کرے تو ڈر، کیونکہ وہ تلوار بے فائدہ لیے ہوئے نہیں، اور خدا کا خادم ہے کہ اس کے غضب کے موافق بدکار کو سزا دیتا ہے۔ وہ اپریشیٹ بھی کرے گا، ریوارڈ بھی دے گا، تعریف بھی کرے گا اور سزا بھی دے گا۔ کون؟ جسے خدا نے قوم پر مقرر کیا ہے، اسے حق دیا ہے، اسے اختیار دیا ہے کہ وہ قوم میں انصاف کرے۔ سلیمان کا انصاف ہم دیکھتے ہیں، بڑے بڑے مشکل مقدمے آتے تھے اس کے پاس، ان کا فیصلہ کرتا تھا۔ خدا نے حاکموں کو یہ اختیار دیا ہے، وہ انصاف کریں، سزا بھی دیں اور اجر بھی دیں، تعریف بھی کریں، انعام بھی دیں۔ اور اسی طرح پطرس کے پہلے خط میں 2 باب 13 آیت سے، خداوند کی خاطر انسان کے ہر ایک انتظام کے تابع رہو، بادشاہ کے اس لیے کہ وہ سب سے بزرگ ہے، اور حاکموں کے اس لیے کہ وہ بدکاروں کی سزا اور نیکوکاروں کی تعریف کے لیے اس کے بھیجے ہوئے ہیں۔ کس کے؟ خدا کے۔ خدا نے انہیں مقرر کیا ہے، سزا دینے کے لیے بھی اور تعریف کرنے کے لیے بھی۔ سو ہمیں جو بھی لیڈر ہمارے ملک پر موجود ہیں، ہم انہیں سمجھیں کہ خدا کی طرف سے ہیں، خدا نے انہیں مقرر کیا ہماری بھلائی، ہماری بہتری کے لیے، انصاف کرنے کے لیے، ہمیں سزا یا اجر دینے کے لیے۔ اور قومی قائدین خدا کے خادم ہیں۔ یہ منسٹرز لفظ استعمال ہوتا ہے ان کے لیے۔ منسٹر کا مطلب ہے خادم، خدمت کرنے والا، لیکن ہم انہیں حکمران سمجھتے ہیں، انہیں حاکم سمجھتے ہیں۔ ان کے نام کے ساتھ لگتا ہی منسٹر یعنی خادم ہے۔ پرائم منسٹر سب سے بڑا خادم، چیف منسٹر خادم اعلیٰ، وہ خدا کے خادم ہیں، جنہیں خدا قوموں پر حکمران بناتا ہے، لیڈر بناتا ہے۔ کلام خدا کہتا ہے وہ خدا کے خادم ہیں۔ ان کے عہدے کا نام کچھ اور ہو سکتا ہے، بادشاہ ہو جائے، صدر ہو جائے، وزیر اعظم ہو جائے، کوئی نام ہو جائے، لیکن خدا کی نظر میں وہ خدا کے خادم ہیں، نوکر ہیں خدا کے، خدا کی نمائندگی کرتے ہیں، اس کے بھیجے ہوئے ہیں، اس کے مقرر کیے ہوئے ہیں، اس کے چنے ہوئے ہیں۔ اور کلام خدا کہتا ہے وہ خدا کے خادم ہیں۔ رومیو میں 13 باب اور 4 آیت کہ وہ خدا کے خادم ہیں جو حکمران ہیں، اور کیونکہ وہ خادم ہیں اس لیے ان پر فرض ہے کہ وہ خدا کے فرما بردار رہیں۔ خدا نے اسرائیل سے کہا شریعت دیتے ہوئے، جب حکم دے رہا ہے انہیں، استثنا باب نمبر 17 میں، کہ جو بادشاہ تم پہ مقرر ہو وہ میرے حکموں کو، میرے احکام کو، میری باتوں کو، میری شریعت کو مانتا رہے، اپنے لیے وہ اس شریعت کی کتاب کی ایک نقل تیار کروائے، اور جب وہ تخت سلطنت پر جلوس کرے، جلوس کرنا بیٹھنا، مجلس لفظ ہے نا، بیٹھنے کی جگہ۔ جلسہ ہم کہتے ہیں کہ بہت بڑا پروسیشن ہے، ایک ریلی ہے، بڑے لوگ جمع ہے، اکٹھ ہے، جہاں لوگ بیٹھے ہوں بڑی تعداد میں، وہ جلسہ ہے۔ اور جلوس کرنا، کسی جگہ پہ بیٹھنا،
جب وہ اپنے تخت پر بیٹھے تو اس شریعت کی ایک نقل اپنے لیے ایک کتاب میں اتار لے۔ خدا نے جو حکم دیے ہیں، خدا کا کلام، وہ اپنے لیے ایک الگ جلد اس کی تیار کروائے جو اس کے پاس رہے، اور وہ اسے اپنے پاس رکھے اور اپنی ساری عمر اس کو پڑھا کرے، تاکہ وہ خداوند اپنے خدا کا خوف ماننا اور اس شریعت اور آئین کی سب باتوں پر عمل کرنا سیکھے۔ حکمرانوں کو خدا کا فرما بردار ہونا چاہیے۔ قوم کے لیڈرز کو، چاہے ان کا لیول کوئی بھی ہے، انہیں خدا کا فرما بردار ہونا ہے کہ کلام خدا ان کے سامنے رہے اور وہ اس کی روشنی میں سارے کام کریں، خدا کے فرما بردار ہوں۔ اور جو نیشنل لیڈرز ہیں، قومی قائدین ہیں، رہنما ہیں، خدا کے خوف میں رہ کر ذمہ داریاں پوری کریں۔ وہ ایک کتاب میں وہ شریعت کی نقل کروا لے، اسے پڑھا کرے، تاکہ اپنے خدا کا خوف ماننا سیکھے، خدا کے خوف میں رہے کہ میں اس کا خادم ہوں، میں اس کا نوکر ہوں، مجھے اس کے حکموں کے مطابق چلنا ہے، میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا، خدا کے تابع رہ کر کرنا ہے، خدا کا فرما بردار ہو کر سارا کام کرنا ہے۔ جو اختیار ملے ہیں، جو ذمہ داریاں ملی ہیں، وہ میں خدا کے خوف میں رہ کر کروں۔ اس خوف کا یہ بھی مطلب ہے کہ میں نے حساب دینا ہے، خدا نے مجھ سے حساب لینا ہے۔ دانیل کی کتاب میں لکھا ہے، جو شاہ بابل تھا، خدا نے اسے مغرور پایا، گھمنڈی پایا، اور پھر اس کو جانوروں کی طرح وہ گھاس پر چرتا رہا، میدانوں میں رہا۔ پھر دیوار پر ہاتھ نکلا اور کہا، تو تولا گیا اور کم نکلا، سو تیری سلطنت اب مادیوں اور فارسیوں کو دے دی جاتی ہے۔ خدا حساب لیتا ہے حکمران سے، لیڈر سے، کہ میں نے تجھے حکمران بنایا، لیڈر بنایا، رہنما بنایا، تجھے ایک قوم سونپی، تو نے کیا کیا؟ اس لیے حکمرانوں کو خدا کے خوف میں رہنا چاہیے کہ ہم نے حساب دینا ہے، اور عاجزی اور حلیمی میں رہ کر کرنا چاہیے یہ حکمرانی کا کام۔ with humility، اپنے آپ کو مغرور نہیں بنانا، گھمنڈی نہیں بنانا، یہ نہیں سوچنا کہ میں سب سے اونچا، میں سب سے بڑا ہو گیا ہوں۔ استثنا باب نمبر 17 اور آیت نمبر 20، جس سے اس کے دل میں غرور نہ ہو کہ وہ اپنے بھائیوں کو حقیر جانے، کسی کو چھوٹا نہیں جاننا۔ یہ حکمرانوں کا کام ہے، کسی کو چھوٹا نہ جانے، حقیر نہیں جاننا، ہیوملیٹ نہیں کرنا، غرور، تکبر اور گھمنڈ نہیں ہونا، میں بہت بڑا بن گیا ہوں۔ خدا اس سے منع کرتا ہے۔ کوئی بھی قوم پر مقرر کیا ہوا لیڈر ہے، اسے حلیمی، عاجزی اور فروتنی سے یہ ذمہ داری پوری کرنی ہے۔ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے اور فروتنوں کو، عاجزوں کو، حلیموں کو توفیق بخشتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، انہیں سربلند کرتا ہے۔ اور جنہیں خدا قوم پر لیڈر بناتا ہے، خدا انہیں منع کرتا ہے کہ وہ کوئی کام ذاتی فائدے کے لیے نہ کریں اور اپنی عیش و عشرت کے لیے نہ کریں۔ وہ نہ اپنے لیے بڑا مال و دولت جمع کرے اور نہ بہت سی بیویاں رکھے، زیادہ تعداد میں شادیاں، رشتہ داریاں نہ بنائے۔ جو خدا نے نظام قائم کیا ہے، ایک پہ ہی گزارا کرے اور اپنے لیے دولت جمع نہ کرے، میں مالدار ہو جاؤں، میں امیر ہو جاؤں، نہ اپنا ذاتی فائدہ یا عیش و عشرت میں نہ پڑے۔ میں حکمران ہوں، ساری قوم میری ہے، میں جو مرضی چاہے کر سکتا ہوں، جس کا مال چاہے مرضی لے لوں، جس کی زمین پہ چاہے قبضہ کر لوں۔ اخیب اور ایزبل کرتے رہے یہ ساری چالاکیاں، دوسروں کی زمینوں پر قبضہ کرنے کے لیے۔ وہ توہین ایمان کا، توہین مذہب کا بھی استعمال کرتے رہے بندے کو مروانے کے لیے۔ ذاتی فائدے کے لیے خدا یہ لیڈرشپ نہیں دیتا اور نہ عیش و عشرت کے لیے دیتا ہے۔ اس لیے جو قومی لیڈرز ہیں، نیشنل لیڈرز ہیں، انہیں پرہیز کرنا چاہیے ان چیزوں سے، اور
قوم اپنے لیڈرز کی عزت کرے اور ان کے تابع ہو۔ انہیں خدا نے مقرر کیا ہے، انہیں خدا نے چنا ہے، اپوائنٹ کیا ہے۔ ہم انہیں خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے، مقرر کیے ہوئے جانیں، چاہے پسند نہیں بھی ہیں ہمیں تو بھی قبول کریں، کیونکہ خدا نے انہیں مقرر کیا ہے۔ ان کی عزت کریں اور ان کے تابع رہنا ہے۔ جو ان کی طرف سے حکم جاری ہوتا ہے ہم نے اس کی پاسداری کرنی ہے۔ ہر شخص اعلیٰ حکومتوں کے تابع رہے۔ بادشاہ کی عزت کرو کیونکہ وہ قوم میں سب سے بزرگ ہے، خدا نے اس سے مقرر کیا ہے، خدا نے اس سے یہ عزت دی ہے۔ پولس رسول ایک جگہ پر ان کے خلاف مقدمہ ہو رہا تھا، لوگ ان پہ الزام لگا رہے تھے، ان کے ساتھ بڑا برا سلوک کر رہے تھے، تو وہاں انہوں نے ایک شخص کو ڈانٹ دیا، اس کو غلط کہا کہ تو غلط کرتا ہے، اس کو ڈانٹا، اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ سردار کاہن ہے۔ تو پھر کہا کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ اس قوم کا سردار ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ تو اپنے قوم کے سردار کی توہین نہ کرنا، اس پر لعنت نہ کرنا۔ تو مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ قوم کا سردار ہے، اس لیے میں نے اس کے ساتھ سختی سے بات کی۔ اس رویے سے نظر آتا ہے کہ پولس رسول کو افسوس ہوا، اگر مجھے پتا ہوتا یہ قوم کا سردار ہے تو میں اسے ایسے بات نہ کرتا، غلط ضرور کہتا لیکن کسی اور طریقے سے بات کرتا، مناسب طریقہ اپنا لیتا۔ تو ہمیں اپنے قوم کے جو لیڈرز ہیں، رہنما ہیں، قائد ہیں، خدا نے جنہیں حکمران بنایا ہے، ہم پہ حاکم مقرر کیا ہے، ہمیں ان کی عزت کرنی ہے، کیونکہ وہ خدا کی طرف سے مقرر کیے ہوئے ہیں، اور ان کے تابع رہنا ہے۔ جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دو، اور جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو۔ جس کو ٹیکس دینا، خراج دینا روا ہے اس کو دو۔ رومیو کے خط میں بھی یہ لکھا ہے کہ جس کو ٹیکس دینا چاہیے، اس کو خراج دینا چاہیے، دو۔ ہم ان کے خلاف نہ ہوں، حکومتوں کے خلاف ہم کچھ نہ کریں۔ ہاں ہوتی ہیں کچھ باتیں ایسی جن میں حکمران غلط ہوتے ہیں۔ دانییل اور اس کے دوستوں کے زمانے میں جو بادشاہ تھے انہوں نے قانون بنا دیے غلط۔ وہ قانون ایسے تھے جو خدا کے قانون کے خلاف تھے، خدا کے خلاف تھے، کہ کوئی خدا کی عبادت نہیں کر سکتا، ان کی مورتوں کو صرف پوجے گا، اور بادشاہ کے علاوہ کسی اور سے کچھ مانگ نہیں سکتا۔ ایسے وقتوں میں انہوں نے بادشاہ کا حکم نہیں مانا، خدا کے حکم کو اول درجہ دیا، کیونکہ یہ مناسب نہیں کہ ایماندار خدا کے علاوہ کسی اور کے حکم کو اول درجہ دے۔ رسولوں نے بھی ایسا ہی کہا۔ جب یہودی قوم کے سرداروں نے پطرس کو اور یوحنا کو بلوایا اور انہیں پٹوایا اور ان کے ساتھ برا سلوک کیا اور چھوڑتے ہوئے کہا کہ آئندہ یسوع کا نام لے کے کوئی بات نہ کرنا، تو انہوں نے کہا یہ مناسب ہے، تم ہی بتاؤ کہ خدا کا حکم چھوڑ کر ہم آدمیوں کا حکم مانیں؟ یہ نہیں ہو سکتا، ہم نے خدا کا حکم ماننا ہے۔ جس بادشاہ نے دانییل کو شیروں کی غار میں پھینکوا دیا قانون کے تحت، اس بادشاہ کو دانییل کیسے مخاطب کرتا ہے؟ بادشاہ ہمیشہ جیتا رہے، اسے دعا دیتا ہے۔ جب بادشاہ آتا ہے نا صبح اٹھ کے، کیا دانییل، کیا تیرا خدا جس کی تو ہمیشہ عبادت کرتا ہے قادر ہوا کہ تجھے شیروں کے منہ سے چھڑائے؟ تو دانییل جواب دیتا ہے، بادشاہ تو سدا جیتا رہے، میرا خدا جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس نے فرشتہ بھیجا جس نے شیروں کے منہ بند کر دیے۔ اگر کبھی ایسا ہو کہ لیڈر کوئی ایسا کام کر رہا ہے، کوئی ایسا آئین قانون رول نیا بنا رہا ہے کہ جس میں خدا کی مخالفت ہے، ہمارے ایمان کی مخالفت ہے، تو پھر ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ قوم اپنے قائدین کے لیے دعا کیا کرے۔ لکھا ہے کہ سب آدمیوں کے لیے دعائیں کرو، بادشاہوں کے لیے اور سب اعلیٰ مرتبے والوں کے لیے بھی، کیونکہ خدا نے انہیں مقرر کیا ہے۔ ان کے لیے دعا کریں کہ خدا ان کے دل، ان کے ذہن، ان کی سوچیں، ان کے فیصلے، ان کے ارادے، ان کے کام اپنے ہاتھوں میں لے لے۔
ہم ان کے لیے دعائیں کریں۔ جلوس نکالنے سے، ہڑتالیں کرنے سے، مجمع اکٹھے کرنے سے، توڑ پھوڑ کرنے سے، راستے بند کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ اگر حکمران کوئی غلط ارادے پہ آ بھی گیا ہے تو خدا کے حضور جھکو، اس کے لیے دعا کرو۔ آستر کے زمانے میں جب بادشاہ نے فرمان جاری کر دیا تھا کہ جہاں یہودی ملے اسے مار دو، آستر 3 دن کے روزے کے بعد بادشاہ سے ملنے جاتی ہے۔ وہ جلوس نکالتی نہیں، وہ یہ نہیں کہتے سارے یہودی اکٹھے ہو جاؤ دروازے کے سامنے، بادشاہ کے محل کے سامنے، اور وہاں ہم جلوس نکالیں گے۔ دانیل جلوس نکالنے کے لیے سارے یہودیوں کو اکٹھا نہیں کرتا کہ اس نے دیکھو کیا حکم جاری کر دیا کہ ہم اپنے خدا کا نام لے کر دعا بھی نہیں کر سکتے۔ وہ اکیلا تو نہیں تھا، اس پوری مملکت میں بڑے یہودی تھے۔ اس نے کوئی جلوس، کوئی احتجاج، کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا۔ اس حوالے سے خدا کے حضور جھکے ہیں۔ حکمرانوں کے لیے دعا کریں، خدا ان کے دل، ان کے ذہن، ان کی سوچیں اپنے اختیار میں رکھے، اور جس کام کو پورا کرنے کے لیے خدا نے انہیں مقرر کیا ہے وہ اسے صحیح طرح سے پورا کر سکے۔ یاد رکھیں، قوموں پر لیڈرز خدا مقرر کرتا ہے بھلائی کے لیے، انصاف کے لیے، ہمیں سزا اور جزا دینے کے لیے۔ انہیں خدا کے خوف میں رہنا ہے، اس کے فرما بردار رہنا ہے، حلیمی اور عاجزی سے اپنے کام کرنے ہیں، اور ہمیں ان کی عزت کرنی ہے، ان کے تابع رہنا ہے، اور ان کے لیے دعا کرنی ہے۔